ہر قسم کی ثنا عرش والے خدا کے لیے، آسمان والے پروردگار کے لیے، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، دستگیر بھی ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام المتقین، امام المرسلین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے، وہ امام الانبیاء جن کی اٹھک اور بیٹھک کو، جن کی چال اور ڈھال کو، جن کے کھانے اور پینے کو، جن کے سونے اور جاگنے کو عرش والے خدا نے ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ وہ امام الانبیاء، وہ سید الثقلین، وہ سرور کون و مکان، کہ جنہوں نے ہر چیز سے، ہر لمحے سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا، جنہوں نے ہمیں کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، والدین کے حقوق کا، اولاد کے حقوق کا، مریضوں کے حقوق کا، رشتہ داروں، اساتذہ، دیگر تمام حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کار بتایا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو ایام بسر کرنے ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں، کیسے بسر کرنے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا سلیقہ کار کیا ہوگا، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے آگاہ کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا، یہ بھی فرما دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین کی تربیت پر منحصر ہے کہ اس کے والدین چاہے تو اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ اس کے والدین کی تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ وگرنہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بچوں کی جیسی تربیت کی جائے گی، بچوں کو جیسا ڈھالا جائے گا، بچوں کو جیسا بنایا جائے گا، بچے ویسے ہی بن جائیں گے۔ تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر والدین بچوں کی تربیت اچھی کریں گے، خوبصورت کریں گے، پیاری کریں گے،
تو حقیقی بات ہے بچہ ایک معاشرے کا مثالی بچہ بنے گا. بچہ معاشرے کو سنوارنے میں، معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا زبردست کردار ادا کرے گا. اگر والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے بیٹا لڑنا کیسے ہے، جھگڑنا کیسے ہے، کشتی کیسے کرنی ہے، اگر تمہیں تو بچہ گالی دے اس گالی کا جواب کیسے دینا ہے، روڑا کیسے مارنا ہے، اینٹ کیسے اٹھا کے مارنی ہے، پتھر کیسے برسانے ہیں، ڈنڈے کیسے چلانے ہیں، بندوق کیسے پکڑنی ہے، پسٹل کیسے پکڑنا ہے، گولی کیسے چلانی ہے، قتل کیسے کرنا ہے، اگر بچے کی یہ تربیت ہوگی معاشرہ بگڑے گا، معاشرہ تباہ ہوگا، معاشرہ فتنہ فساد برپا ہوگا. لیکن اگر بچے کی تربیت کی گئی ہے، بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کا کہنا ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کی خوشی کے اندر شریک ہونا ہے. اگر ایسی تربیت کریں گے وہ بچہ نمازی بھی بنے گا، وہ بچہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بھی گزارے گا، وہ بچہ بڑوں کا ادب بھی کرے گا، وہ بچہ والدین کا ادب بھی کرے گا، وہ بچہ اساتذہ کا ادب بھی کرے گا، وہ بچہ معاشرے کو بہتر بنانے میں ہر وہ ممکن کوشش کرے گا جو بھی اس کی بساط کے اندر موجود ہے. اب یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی؟ ہم قاری صاحب آج کرسی رکھ لی ہے، لگتا ہے نیند آ رہی ہے. میں نے کہا کرسی رکھی ہے بڑے جوش کے ساتھ آج چلیں پھر بھی. تو میں بتا رہا تھا کہ رول کس چیز کا بھی؟ تربیت کا. اب تربیت کریں گے اچھی، بچہ بنے گا اچھا، تربیت کریں گے بری، بچہ بنے گا برا. ایک بچہ اگر اسے بتایا گیا ہے بیٹا غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنی ہے، آپ جیسے مرضی چاہیں، پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا یہ والدین کی تربیت پر منحصر ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو جو مرضی بنا. اس کا مطلب یہ کہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بچوں کی تربیت لازمی ہے. ہمارا معاشرہ بڑا بگڑتا جا رہا ہے، کیا کریں؟ یہ موبائل ہے بچوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، جو بچے مرضی چاہیے نکال دیں دیکھیں. پھر ٹک ٹاک آتی ہے. حقیقی بات کبھی کبھی میں سوچتا ہوں معاشرے کے اندر اتنی گندگی، حقیقی بات ہے اتنی گندگی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نہ سر پہ دوپٹہ ہے، کپڑے ہاف پہنے ہوئے ہیں، ویڈیو کے بنا رہے ہیں اور معاشرے کو، ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی پھر کوششیں بھی کی جاتی ہیں. بچوں کی تربیت اچھی کرے، بچوں کی تربیت بہتر کرے، معاشرہ بہتر ہوگا، معاشرہ ہمارا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنورے گا. اور یہ جو ماشاءاللہ والدین بیٹھے ہیں، آپ نے انشاءاللہ تہیہ کرنا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. اب ہماری تربیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں، بچے جاتے ہیں سکول سے پڑھ کے آتے ہیں اور سکول سے پڑھنے کے بعد پھر اکیڈمی چلے جاتے ہیں. نہ ہم نے دین کا پڑھانا ہے، نہ ہم نے دین کی باتیں سکھانی ہیں، نہ ہم نے بچوں کو دین سمجھانا ہے. تو پھر ہونا کیا؟ پھر یہی ہوگا، پھر یہی طریقہ کار ہوگا. پھر معاشرہ کیسے سنور سکتا ہے؟ پھر بچے کس طرح والدین کا ادب کریں گے، کس طرح معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں باپ ہوں،
باپ ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے، آپ باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ والدین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ اس لیے کہ قرآن کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رعیت کا محافظ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگہبان بنایا ہے، اور جو آپ لوگوں کی سرپرستی میں لوگ موجود ہیں ان کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، بتا تو نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی تھی، تو نے اپنے بچے کو دین کیوں نہیں پڑھایا تھا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں سکھائی تھی، تو نے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو کیوں نہیں پڑھایا تھا۔ دنیا کی ہرس کے پیچھے لگا رہا، دنیا کی تباہ کے پیچھے لگا رہا، دنیا کے لالچ کے پیچھے لگا رہا، دنیا دنیا کرتا رہا، دنیا کا پڑھا دیا ہے، بچہ پڑھ گیا ہے، اتنا پڑھ لیا ہے، انگریزوں کے ساتھ اگر انگریزی کے لیے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو انگریزوں کو بھی مات دے دیتا ہے، بڑا فرفر بولتا ہے، بڑا کاروبار کرتا ہے، لیکن باپ فوت ہو گیا، باپ کی میت پڑی ہے، جنازہ کا ٹائم ہو چکا ہے، باپ کی میت کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن اسے نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی۔ کیا فائدہ بھائی؟ ساری زندگی کماتے رہے، ساری زندگی اپنے بچوں کے اوپر لگاتے رہے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ ساری زندگی پڑھایا، غیر ممالک میں پھینک دیا، دین کا پتہ نہیں ہے، دین سے ناشنا ہے، جب وہ پلٹ کے پاکستان کے اندر آیا، جب وہ پلٹ کے تمہارے گھر میں آیا، اب کیا ہوتا ہے؟ باپ فوت ہو جاتا ہے، جب باپ فوت ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، اٹھا کے باپ کے اندر دروازے کو بند کر دیتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، بدبو آتی ہے، اہل محلہ والے بھاگ کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں یار یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا میرا باپ مر گیا تھا، میں نے لیٹرین کے اندر اس کو گاڑ دیا، اندر بند کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں جنازہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ تربیت نہیں آتی۔ تربیت کیجئے، اللہ کی قسم تربیت کیجئے بچوں کو، وگرنہ معاشرہ برباد ہوگا اور قیامت والے دن بھی پھر ندامت و شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا واہلیکم نارا واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب گھر میں سربراہ ہوں تو میرا حق بنتا نا میں تربیت کروں، اب بڑے تربیت کریں تو کرے کیا؟ بڑے تربیت کریں تو کرے کیا؟ آج بڑے چھوٹے ہو گئے، چھوٹے بڑے ہو گئے، چھوٹوں کا تجربہ بڑوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا کئی واقعات میں نے ایک شخص سے پوچھا، ایک نوجوان سے پوچھا آپ کے ابو جی نہیں ہے؟ کہا میں بڑا ہوں گھر سے، وہ تھا چھوٹا، بڑے بھائی سے چھوٹا تھا، میں بڑا حیران ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تسی بڑے ہو، مان لے ایسا کیوں؟ آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، بڑوں کی عزت نہیں، بڑوں کی رسپیکٹ نہیں، آج چھوٹے بڑے ہیں، بڑے چھوٹے۔ کیوں؟ تربیت۔ جب تربیت کی ہوگی تو پھر بڑوں کا ادب بھی ہوگا، بڑوں کا احترام بھی ہوگا۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارة عليها، وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے اہل و عیال کو۔
اپنی اولاد کو اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، مرنے کے بعد بھی جب آپ اس دنیا کائنات سے چلے جائیں گے، آپ کے چلے جانے کے بعد بھی جب تک آپ کی اولاد نیک عمل کرتی رہے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، کسی بھی عمل کا اسے مرنے کے بعد اجر و ثواب نہیں پہنچتا، الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے۔ بھئی کتنے اعمال کے؟ 3 اعمال مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، اور وہ 3 کون سے نیک اعمال ہیں؟ کون سے؟ من صدقۃ جاریہ، پہلا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دیکھا مسجد کے اندر قالین کی ضرورت تھی، قالین دے دیا، مسجد کے اندر پنکھے کی ضرورت تھی، پنکھا لے دیا، مسجد تعمیر کرنے والی تھی، تعمیر کے اندر حصہ ڈال دیا، دیکھا دروازے بننے والے تھے تو دروازے بنا دیے، دیکھا صفوں کی جو گنجائش ادھر ابھی پڑی ہے صف لے کے دے دی تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ اب اس نے دیکھا فلاں جگہ پہ مدرسہ بن رہا ہے جو دینی اسلام کی اشاعت کا ایک زبردست ادارہ تیار ہو رہا ہے، وہاں پہ حصہ ڈال رہا ہے، وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو قیامت والے دن کام آنے والی ہے، جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے۔ دیکھتا ہے پنکھوں کی ضرورت ہے، لے دیتا ہے، دیکھتا ہے معاشرے کے اندر پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ جاری کر دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں پہ رستے کے اندر لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی رہائش کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام کر دیتا ہے، پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ چلے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب سے پہنچتا رہے۔ من صدقۃ جاریہ، من صدقۃ جاریہ۔ دیکھا یہ بچہ غریب کا ہے، یہ بچہ غریب کا ہے، یہ بچہ بہت ہی کمزور ہے، پڑھ نہیں سکتا، اسے دین کا پڑھا دیا، اسے دین کا پڑھا دیا۔ دیکھا کہ دین کے لٹریچر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا، وہ لٹریچر جن لوگوں تک پہنچے گا، جو لوگ اس لٹریچر کو پڑھیں گے، وہ بھی کن کے لیے صدقہ جاریہ؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، میرے لیے صدقہ جاریہ۔ اس لیے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو تو کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا۔ آج میں نے اپنا انداز تھوڑا سا چینج کیا ہے، وہ جوش والے انداز میں نہیں لگا وگرنہ آنکھیں مجھے کی بند کرنا۔ تو ماشاءاللہ توجہ میری طرف رکھیں، آپ جاگتے ہیں تو میں بھی جاگتا ہوں، آپ نہیں جاگیں گے تو میں گفتگو نہیں کر پاؤں۔ جب آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے سنیں گے تو میرا دل کرے گا میں اور سناؤں، تو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ تو میں بتا رہا ہوں تربیت بہت اثر رکھتی ہے، اور پھر انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے چلے جانے کے بعد 3 اعمال کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، بخل والا انداز نہ اپنائے گا۔ انشاءاللہ میرا نیکسٹ جو جمعہ ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ مدرسہ مرکز الاسلام اور اس کی فنڈنگ انشاءاللہ اللہ کی، اور اس میں بتاؤں گا معاشرے کے اندر بہت سارے سبق ہیں، اس میں بہت سارے واقعات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ تشریف لائیے گا، بہت ساری معلومات ملیں گی جو میں نے دیکھا، جو جس معاشرے کے اندر رہ کے جو چیز میں نے سیکھی ہے، جو میں نے سمجھی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کس رخ کی طرف جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کی انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعے کے اندر بیان کریں۔ او علم ينتفع به، نفع بخش علم۔ اس نے قرآن پڑھا، قاری صدیق صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، یہ ماشاءاللہ آگے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ سلیم ٹاؤن کی ماشاءاللہ مسجد کے اندر جو 40 بچے آتے ہیں ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ علم پھیلا رہے ہیں، علم کی شمع کو پھیلا رہے ہیں۔
مجھ جیسا دین کا ادنا سا خادم یہاں پہ کھڑا ہو کے قرآن و سنت کی باتوں کو بیان کر رہا ہے، آپ نے سے سن کے جو لوگ عمل کریں گے مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ او علم ينتفع به، نفع بخش علم، کسی غریب کے بچے کو پڑھا دینا، دینی لٹریچر کو پھیلا دینا، نفع بخش علم۔ جو جمعے کے اندر آپ باتیں سنتے ہیں نا، یہ سنتے جا رہے ہیں آج تربیت کے بارے میں، آپ نے سنی قرآن کی یہ بات ہے، حدیث کی یہ بات ہے، یہ علم آپ نے آگے پہنچا دیا، جس بندے کے پاس پہنچا اس بندے نے اس کے اوپر عمل کر لیا، آج جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، اپنی اولاد کو غلط رستے پہ نہیں لگا کے دیا، اولاد کی تربیت کی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا اجر اس کو پہنچتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر اس کے والدین کو پہنچتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ذکر الہی کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے ان سارے کے سارے نیک اعمال کا اجر و ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ لازمی اور ضروری عمل ہے۔ جو بندہ اولاد کی تربیت نہیں کرتا وہ بندہ ہی بدقسمت، حقیقی بات، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اچھی تربیت کیا کریں۔ ہم سے سوال ہوتا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد آزمائش ہے قدرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے آزمائش ہے، انہیں دین کے راستے پہ چلا دو ورنہ قیامت کے دن دنیا کے اندر تو ذلت کی زندگی بسر ہوتی، بہت سارے واقعات آپ سن رہے ہیں، بچے نے اپنے والدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے خود سنا، والدہ کو قتل کر دیا، کیا ہے؟ کیوں؟ کس والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بچوں کی اس نہج کی تربیت نہیں کی گئی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں تربیت کریں تو حقیقی بات ہے وقت کے امام بخاری بن سکتے ہیں، ہمارے بچے وقت کے امام ترمذی بن سکتے ہیں، وقت کے بہت بڑے محدث بن سکتے ہیں، وقت کے بہت بڑے مفسر بن سکتے ہیں، وقت کے بہت بڑے مجدد بن سکتے ہیں۔ حقیقی بات ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایسا واقعہ جو دلوں کو دہلا دینے والا ہے۔ ایک امام ہے، وقت کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سنتے جائیے اس واقعے کے اندر کتنا بڑا سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک شخص ہے جس کا نام تھا فروخ تھا۔ اب کیا ہوا، خلافت بنو امیہ کے دور کے اندر اسے دمشق کے حاکم نے جنگ کے لیے روانہ کیا فروخ نامی شخص کو۔ اب فروخ نے کیا کیا، فروخ نے جانے سے پہلے 30,000 اشرفی اپنی بیوی کو دے دی اور کہا ان کی حفاظت کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا، میں نے آگے دے دی۔ 30,000 اشرفیاں دے گیا، اب وہ دے کر تو چلا گیا۔ وہ جو اشرفیاں اس نے دی تھی اپنی بیوی کو جب دے کر وہ چلا گیا تو جنگ کا جو عرصہ تھا وہ کافی طویل ہو گیا، تقریباً 27 سال لگ گئے۔ 27 سال ان کے گھر کے اندر بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں 27 سال، ٹھیک ہے نا، جب جانے لگا تو بیوی حاملہ تھی تو بچے کی عمر 26 سال۔ تو جب وہ واپس پلٹ کے آئے، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہے اور کمر پہ لٹکائی تلوار ہے، ہاتھ پہ پکڑا نیزہ ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے
جب اپنے گھر تک پہنچے نیزے سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا سامنے سے بیٹا آیا۔ جب بیٹا آیا اب باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، باپ بے ساختہ انداز میں گھر کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ نوجوان کہتا ہو تو کون ہے میرے گھر سے ورنہ لا باہر نکلے۔ مجھے پتہ نہیں بیگانے گھروں میں ایسے داخل نہیں ہوتے، نہ اجازت دی نہ کوئی بات، نہ ایویں اندر آ کوئی بات نہیں کچھ نہیں، تو اندر بھاگ آیا ہے نکل باہر۔ اب دونوں کے درمیان ہو رہا ہے جھگڑا، وہ کہہ رہا میرا گھر ہے، وہ کہتا نہیں میرا گھر نہیں ہمارا گھر ہے، وہ کہتا تو کون ہے۔ اب دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب یہ نہیں پتا تھا وہ دونوں باپ بیٹے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک کی، جو وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام، جو 4 امام ہیں، ان چاروں اماموں میں سے ایک امام کا نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو مشہور زیادہ ہیں، امام تو اور بہت سارے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے شاگرد تھے، جو نوجوان اس گھر میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اس گھر میں کیوں داخل ہو رہے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان دونوں کے جھگڑے کا پتہ چلتا ہے تو فوری آتے ہیں اس شخص سے، آ کر کہتے ہیں فروخ سے، یار تو کیوں جھگڑ رہا ہے، ہم تمہیں یہاں پاس میں گھر لے لیتے ہیں، یہاں پہ تم رہ لو۔ اس نے کہا نہیں میں کیوں رہوں، یہ تو گھر ہی میرا ہے، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا نام لیا فروخ، یہ آواز گھر والی کے کانوں تک پہنچتی ہے، فوری کہتی ہے بیٹا یہ تیرا باپ ہے جس کا نام فروخ ہے۔ جب بیٹے کو باپ کا پتہ چلتا ہے بے ساختہ ہو کر فوری طور پہ باپ کے گلے پہ لپٹ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ باپ اور بیٹے لپٹے ہوئے ہیں۔ جب باپ کو پتا چلا میرا بیٹا ہے، بیٹے کو پتا چلا میرا باپ ہے، 27 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے، پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، اس کیفیت کا اندازہ تو لگائیے، وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ انداز کیسا ہوگا، وہ سما کیسا ہوگا جب باپ اور بیٹا 27 سال کے بعد ملے ہیں اور پتا چلا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب پتا چلا فوری کرے گھر میں آئے، داخل ہوئے، بیٹھے، بیوی سے پوچھا میں تمہیں اشرفیاں دے کر گیا تھا ادھر۔ بیوی نے کہا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بیوی بڑی اچھی تھی، بڑی سیانی تھی، بڑی سمجھدار تھی، بڑی عقل مند تھی، بڑی دانا تھی۔ اس نے کہا وہ جو اشرفیاں ہیں وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، آپ آرام کریں۔ کھانا شانا کھایا، آرام کیا۔ کیا ہوا، اذان ہوئی، سو کے اٹھے، بیٹا گیا مسجد کے اندر، اور مسجد کون سی؟ مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ بیوی نے اپنے خاوند کو اٹھایا، خاوند اٹھے، فروخ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ جب مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان بیٹھا ہے، سر کے اوپر ٹوپی لی ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہے جنہیں وہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ فروخ بڑی کوشش کرتے ہیں میں دیکھوں یہ کون ہے، بڑا دیکھنے کی کوشش کی لیکن چہرہ نظر نہیں آیا، بڑے حیران ہے یہ کس خوش نصیب کا بیٹا ہے، یہ کس ماں کا لال ہے جو کتنے ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہا ہے۔ آخر یہ کس کا لگتے جگر ہے، آخر یہ کس کا بچہ ہے، آخر یہ کس کا لال ہے۔ بڑی کوشش کی دیکھنے کی لیکن دیکھ نہیں پائے وہ کون سا نوجوان جس کی طلاق کے اندر وقت
امام درس حدیث سیکھ رہے ہیں، امام مالک درس حدیث سیکھ رہے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث سیکھ رہے ہیں، بڑی کوشش کی، لیکن جب پتہ نہ چل سکا ساتھ والے سے پوچھتے ہیں یارو یہ کون سا شخص ہے، یہ کون سا نوجوان ہے، یہ کس ماں کا لال ہے، یہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ فاروق کو جب بتانے والے نے بتایا تو کیا بتایا؟ اس نے کہا یہ ابو عبد الرحمن فاروق کا لگتے جگر امام ربیعہ رحمۃ اللہ۔ جیسے یہ آواز کانوں میں بڑی، کب کبھی طاری ہو گئی، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ میں اتنا خوش نصیب ہوں، میں اتنا خوش نصیب ہوں، خوشی سے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بڑے حیران ہیں، اللہ تو نے کیا مقام دیا ہے، میرے بچے کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ وقت کے بڑے بڑے امام اس بیٹے کے سامنے درس حدیث کو سیکھ رہے ہیں، فوری طور پہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، گھر میں جاتے ہیں، بیوی کو بتاتی ہے، کہا بیگم میرا بیٹا کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو درس حدیث دے رہا ہے، یہ منظر مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے۔ اور بیوی بڑی دانا تھی، سمجھدار تھی، بیوی نے کہا مجھے بتاؤ جو تم نے مجھے اشرفیاں دی تھی تمہیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں یا تمہیں تمہارے بیٹے کا اس طرح درس حدیث دینا سب سے؟ قامت بڑا سمجھدار تھا، نہیں آکھا میں نے کاٹ کے دے سکتے، کہا میرے بیٹے کا درس حدیث دینا یہ مجھے بڑا خوبصورت لگا، میں نے 27 سال جنگیں لڑی ہیں لیکن 27 سال کے اندر ایسا چاہو جلالت والا کوئی بھی شخص میں نے نہیں دیکھا ہے جیسا میرا بیٹا دیکھا، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، بیوی نے کہا جو تم اشرفیاں مجھے دے گیا تھا وہ ساری کی ساری اشرفیاں میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے اوپر خرچ کر تربیت بہت اثر رکھتی ہے، بچوں کو اچھا بنائیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، قرآن کی تعلیم، درس حدیث۔ ہمارے اندر وہ ذوق ختم ہو گیا، ہمارے اندر وہ لگن ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ ختم ہو گئی۔ یارو دین کی جستجو پیدا کرے، دین کی تڑپ پیدا۔ میں کہہ دوں جی ہم نے نماز کورس رکھنا ہے، حقیقی بات ہے، ہم نے یہاں پہ رکھا بھی تھا، تو ماشاءاللہ اہل علاقہ سے کتنے بندے آئے، کتنے نوجوان ہیں، 4 سے 5 نوجوان ہیں، 4 سے 5 اور 2 ماشاءاللہ فرید نگر سے آتے ہیں۔ ابھی میں اعلان کر دوں ہم نے یہاں پہ کورس رکھنا ہے تو ہم دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کتنا نکل دیا، اب اپنا محاسبہ خود کرنا۔ اچھا یہ نہیں کہہ سکتے پتر چل تو نہیں، چل مسجد اندر چل میں تم چھڑ گیا مکر صاحب، ہم نہیں کہتے۔ ایک موقع ملتا ہے وہ بچوں کی تربیت کرو اللہ کے بندو، نہیں ہم کہتے۔ قاری صاحب نے جمعے میں بھی اعلان کیا، قاری صاحب نے سپیکر میں بھی اعلان کیا، کورس رکھا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی کسی کے اندر تڑپ نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں کنجر آیا، کنجر آئے فلاں جگہ پہ آئے، اچھا اعلان نہیں کیا سپیکر میں، سپیکر میں نہیں اعلان، بس پتا چلا فوری طور پہ نوجوان بھی وہاں ہیں، بچے بھی وہاں ہیں، بوڑھے بھی وہاں ہیں، سارا مجمع وہاں ہے۔ وہ 2 گھنٹے کا شو ہو، وہ 4 گھنٹے کا شو ہو، وہ پوری رات کا شو ہو، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں ایک نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا معاشرہ۔ تو اللہ کے بندو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام بخاری پیدا ہوں، وقت کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں، محمد بن قاسم پیدا ہو، طارق ابن زیاد پیدا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی میرا یہ پیغام اور میسج ہے، جائیے اپنی بیویوں کو سمجھائیے، انہیں بتاؤ کہ خود بھی وہ نماز پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ حقیقی بات ہے، میں کہتا ہوں پتر چادر سیدھے نماز پڑھے، میں نہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو کسی نے کیا کرنا، چالے پتر
قرآن پڑھ، میں نہیں کرتا تو بیٹے نے کیا تلاوت کرنا؟ میں حقیقی بات، آپ نماز پڑھیں، آپ کا بچہ ایٹومیٹک نماز پڑھے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کا بچہ ایٹومیٹک قرآن کی تلاوت کرے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، ماشاءاللہ میری یہ بچی رونے لگ پڑتی ہے، اتنا روتی، میں نے پاپا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حقیقی ایک تڑپ، آپ پڑھیں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، وہی تربیت بچے کے اندر بھی پیدا ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، باہر میں کو ملنے کے لیے آ جائے، وہ کہتے بھی جو کوئی قدر ہے جا گھر میں بیٹھا کیا دے، اب بچے نے جھوٹ ہی بولنا، سچ تو نہیں نا اس نے بولنا، کیونکہ تربیت ہی میں ایسی کر رہا ہوں۔ اب ہم نے انشاءاللہ اس جمعے کے اندر اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی، انشاءاللہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔